अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलिय्यकल फ़रज। करबला मौला हमारे लिए अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का पैगाम हमेशा तरोताज़ा रखती है। करबला मौला हमारे ईमान की ताज़गी का सबब है। करबला मौला इस्लाम की ताज़गी का सबब है। आइए करबला मौला की तरफ रुख़ अनवर कर लीजिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की बारगाह में अजर रिसालत के तौर पर सलाम और अर्ज़ अक़ीदत पेश करते हैं। सीने पे हाथ रख लीजिए। दिलों की धड़कनों को फ़िदाए तुराब इब्न अबू तुराब अलैहिस्सलाम करने की नीयत से आइए सलाम और अर्ज़ अक़ीदत पेश करते हैं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह। अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैका या इब्ना अमीरिल मुमिनीन व इब्ना सय्यिदिल वसीय्यीन अली इब्न अबी तालिब। अस्सलामु अलैका या इब्ना फ़ातिमत ज़हरा सय्यिदत निसाइल आलमीन व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफ़िनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाह अबदम मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन्नहार वला जअलहु अल्लाहु आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन वअला औलादिल हुसैन वअला अस्हाबिल हुसैन। या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज़ा फ़ौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौला या अबल फ़ज़लिल अब्बास या इब्ना अमीरिल मुमिनीन व इब्ना सय्यिदिल वसीय्यीन अल मुतीअ लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिअमीरिल मुमिनीन वल हसन वल हुसैन। अस्सलामु अलैका या क़तीअल कफ़ैन। अस्सलामु अलैका या क़मर बनी हाशिम। अस्सलामु अलैका या हिजाब ज़ैनब। अस्सलामु अलैका या बाबल हवाइज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
کربلائے مولا کی پاک سرزمین پر آپ سب کی خدمت عالیہ میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ روزانہ ہمیں اپنے ہاں مہمان کرتے ہیں اور ہمیں سننے کے لیے آپ وقت نکالتے ہیں۔ خداوند متعال آپ سب کو جلد کربلائے مولا پہنچائے۔ کافی سارے دوستان جو دعاؤں کے لیے بھی کہتے ہیں، اور کافی سارے دوستان جو کہ ہمارے سے مربوط ہیں، دعاؤں کے لیے کہا۔ آج ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 447 کو بارگاہ اقدس اہل بیت علیہم السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ آج ہمارے پروگرام کے مہمان ہوں گے منقبت نوحہ خان ذاکر اہل بیت علیہم السلام زوار قاری منہال قمبر مشہدی صاحب فیصل آباد پاکستان سے، اور نوحہ و منقبت خان احسن عباس ہیرانی صاحب کراچی سے، اور شاعر اہل بیت علیہم السلام کاشف کربلائی مہوا گجرات انڈیا سے۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں بدھ کا دن ہے، آج 20 جنوری ہے، 6 جمادی الثانی ہے، شام کا وقت ہے۔ کربلائے مولا میں ابر رحمت باران برسا رہا ہے، اور بارش برس رہی ہو تو دعائیں کرنی چاہیے۔ لہٰذا احسن عباس ہیرانی صاحب کی ساس بیمار ہیں، دعا گو ہوں ان کی خالہ، ان کی ساس، خداوند متعال انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اور ہمیں دعا کے لیے کہا سردار حسنین حیدر صاحب نے اٹک سے کہ ان کا بھانجا محمد عبداللہ کھیل رہا تھا، گرا ہے، بیچارے کی بینائی چلی گئی ہے۔ دعا کریں کہ خداوند متعال ان کے بھانجے کی بینائی لوٹائے اور ان کا علاج ہو جائے۔ اور وہ دیکھیں بچوں کے لیے بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں بینائی کے بغیر، اور آنکھیں جس کی یوں آنکھیں چلی جائیں یقیناً بہت ہی مشکل کرب ہے۔ دعا گو ہوں امام حسین علیہ السلام باب الحوائج کا صدقہ بچے کی آنکھوں کی بینائی دوبارہ لوٹائیں۔ اور ان کے بڑے بھائی بلاول حیدر صاحب کا بھی کڈنی میں سٹون کا مسئلہ ہے، آپریشن ہے، دعا کیجئے انہیں بھی صحت کاملہ نصیب ہو۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں منقبت نوحہ خان احسن عباس ہیرانی صاحب کراچی سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یا علی مدد، یا علی علیہ السلام مدد۔ کربلائے مولا کی پاک دھرتی پر آپ کی آواز گونج رہی ہے، چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہم السلام سے ہماری مجلس کو منور تر فرمائیے گا۔ بسم اللہ کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین، اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود۔ سب سے پہلے شکر گزار ہوں بارگاہ محمد و آل محمد میں کہ انہوں نے مجھے اپنی بارگاہ میں پڑھنے کا موقع عطا فرمایا۔ دعا کی اپیل کرتا ہوں، میری ساس میری خالہ اس وقت ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے اور کسی مرض میں مبتلا ہے۔ بحق کریم کربلا جناب سید الشہداء کو ان کی پہلو شکستہ ماں کا واسطہ دے کے دعا کرتا ہوں کہ ان کی والدہ کا واسطہ مولا میری خالہ کو جلد سے جلد شفا عطا فرمائی، اور جو مومن جو عزادار اس وقت علیل ہے، بیمار ہے، خدا بحق کے مولا مظلوم کربلا انہیں شفا عطا فرمائے۔ میں جناب سیدہ کی بارگاہ میں مصائب کے طور پہ کیونکہ یہ ایام فاطمیہ ابھی گزرے ہیں، میں بیوی کی بارگاہ میں 2 سے 3 شعر بطور پرسہ مولا حسین کی بارگاہ میں ان کی والدہ کا پرسہ پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ، عنایت کیجیے گا۔ خائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، اے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، پر کیسے دروازہ پٹاؤں، کیسے محسن کو بچاؤں، سانس سینے میں رکی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، تیری امید بنا دی ہے یہ حالت بابا کہ کوئی بس بھی نہیں میرا
سلامت بابا کے سانس لیتی ہوں میں جس کا رکنے لگتا ہے میرا دم صرف مرنے کی کمی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے یہ عزیز یہ خوشی نہیں دیکھی جاتی مجھ سے تنہائی علی کی نہیں دیکھی جاتی تیرا پیغام سنانے حق ولایت کا بتانے زہرا گھر گھر میں گئی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے جب سے حسین کے بابا سے سنا ہے یہ کلام کہ مجھ کو کوئی مدینے نہیں کرتا کلام تب سے یہ خیال ہے میرا اپنا غم بھول کے بابا بس مجھے تیرے علی تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے ارے آپ کے سوگ کے نہ دیکھا آگ دروازے پہ امت نے لگا دی کر کے آب جادہ یہ تم دیکھیے آگے یہ بھی روشنی کیسے ہوئی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے آخری شعر سنیے پر شرم آتی اب شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے پر یہ تماچے کا نشان تم کو دکھاؤں کیسے تم نہ پہچان سکوگے دیکھ کر مجھے کو کہو گے کیا میری زہرا کبھی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے صلی علی محمد مولا آپ کو صحت دیں تندرستی دیں آپ کی ساس کو بھی خداوند متعال صحت و تندرستی عطا فرمائیں اور آپ کی دعائیں قبول فرمائیں سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں آپ کی زبان میں مزید برکت و تاثیر ہو دنیا و آخرت میں ذکر کا صدقہ آپ کی پریشانیاں دور ہوں اور اہل بیت علیہم السلام لواء الحمد کا سایہ آپ کو نصیب فرمائیں جلد کربلائے معلیٰ پہنچ کر بارگاہ اقدس امام حسین علیہ السلام میں شکرانے کے طور پر ذکر کا ہدیہ کرنے کی سعادت نصیب ہو دعا گو ہوں
کہ खुदावंद मुताल आपकी नस्लों में ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम को जारी और सारी रखे, सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम करते रहें। मौला आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाएँ, सदा आबाद रहें। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। ये थे हमारे साथ नोहा मनक़बत ख़ान अहसन अब्बास हिरानी साहब कराची से। खुदावंद मुताल आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाएँ, सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें। अहले बैत अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करने के लिए यकीनन खुदावंद मुताल हम पर ये रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाता है, जो कि हम इस ज़िक्र के रिज़्क़ से मुस्तफ़ीद होते हैं। रिज़्क़ का ज़िक्र सुबह के वक्त जब हम उठते हैं तो ये भी और अर्ज़ाक़ की तरह और रिज़्क़ों की तरह से तक़सीम होता है। सुबह के वक्त ये खुदावंद मुताल हम पर रहमत फरमाता है तो हमें दिन में ज़िक्र का रिज़्क़ नसीब हो जाता है। लिहाजा ये रिज़्क़ अपनी नस्लों से दूर ना होने के लिए भी हमें कोशिश करनी चाहिए, साई करनी चाहिए, जुस्तजू करनी चाहिए, तलाश करनी चाहिए और हम सबको दुआ करनी चाहिए। अहले बैत अलैहिस्सलाम यकीनन हम पर रहमतें अपनी नाजिल फरमाते रहते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की रहमत वासिआ का इजहार अहले बैत अलैहिस्सलाम के ज़रिए से होता है। और अहले बैत अलैहिस्सलाम अगर करीम ना हो तो यकीनन हमारे लिए शिफ़ात का दरवाज़ा ही बंद हो जाए, और शिफ़ात होती ही ये है कि हमारे अंदर कमी कास्ती हो, अहले बैत अलैहिस्सलाम दूर फरमा दें। गो के हमारे लिए लाजिम है कि हम कमी कास्ती अपने अमल कौल फ़ेल अकीदे के अंदर ना आने दें। और अकीदे की कमी कास्ती तो वैसे ही इंसान के दराजात में कमी ऐसी लेकर आती है। अच्छा, अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ माशूर होने के लिए जो हम दुआ मांगते हैं, अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ माशूर होना भी ये एक दर्जा है। अहले बैत अलैहिस्सलाम हमें अपना कुर्ब नसीब फरमाएं, ये बहुत ही बड़ा और बहुत बुलंद मर्तबा है। लिहाजा हम दुआ मांगते हैं कि हम सब जल्द इस कोरोना की वबा से, और हम क्योंकि करबला में मौजूद हैं, दुआ मांगते हैं कि जल्द हमारे से ये वबा दूर हो और आप सब भी करबला मौला पहुँचें। हमारे साथ मौजूद हैं मनक़बत नोहा ख़ान, ज़ाकिर अहले बैत अलैहिस्सलाम, ज़व्वार, कारी, मिनहाल, कंबर, मशहदी साहब, फैसलाबाद, पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम। जी अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सैयदी कैसे हैं? करम है मौला का एहसान है, या अली मदद। मौला अली सलाम की मदद। आप सलामत रहिए। बहुत शुक्रिया, आपने ये सआदत हासिल करने का मौका फराहम किया है। मालिक तमाम आलमी चैनल है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बहुत से जी तंजीमात के जितने अरकान हैं, मालिक तमाम की तौफीकात में इजाफा फरमाए, मालिकात की तौफीकात में इजाफा फरमाए, और जितने देख रहे हैं, थोड़ा सा जितने सुन आवाज़ रहे के हैं, लिए हेडफोन को थोड़ा सा करीब कर लें। इस तरह आवाज़ थोड़ी सी कटिंग के साथ आ रही है। जी हाँ, बिस्मिल्लाह कीजिएगा, जी मौला दुआ की गो ज़िक्र से इनायत कीजिए। सबके लिए दुआ गो हूँ। मालिक तमाम को सलामत रखे, और जो सुन रहे हैं मालिक उनको भी सलामत रखे। जिन जिन की जो जो शहादत हैं, चूँकि पाक शायद कोई सेटअप के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम है। इंशाल्लाह सेटअप करके दोबारा लौटाते हैं जनाब मिनहाल कंबर साहब को। अहले बैत अलैहिस्सलाम हम पर रहमत वासिया, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत वासिया को आसान अंदाज में पेश करते हैं, और अहले बैत अलैहिस्सलाम से ज़्यादा आसनुल खल्क़, आसनुल कौल, आसनुल फ़ेल, आसनुल अमल और आसनुल तबलीग हो ही नहीं सकता। लिहाजा हम अहले बैत अलैहिस्सलाम से मुतवस्सिल होते हैं। काफ़ी सारे दोस्तान जो कि दुआएं हम तक पहुंचाना चाहते हैं। आज मोहसिन अब्बास साहब ने दुआ के लिए कहा मुल्तान से कि उनके दुआ है, हसरत है कि जल्द करबला मौला आना नसीब हो। यानी करबला में देखें, ज़ाहिरी तौर पर हम वतन से दूर होते हैं, लेकिन हमारा हकीकी वतन अहले बैत अलैहिस्सलाम का कुर्ब व जवार ही है। लोग परदेश में आके घर वापस जाने की दुआएं मांगते हैं, लेकिन मोमिन जब भी मासूम अलैहिस्सलाम के रोज़ा अतहर के करीब आते हैं तो उनका जी वापसी जाने को नहीं चाहता। ये नहीं है कि यहाँ पे कोई सहूलियात हैं इस एतबार से, हालांकि परदेश होता है, जाने को जी नहीं चाहता। दोबारा हमारे साथ मौजूद हैं ज़व्वार, कारी, मिनहाल, कंबर, मशहदी साहब। बिस्मिल्लाह कीजिएगा जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाह कीजिएगा, इनायत हो। मनक़बत पेश करना चाहूँगा मैं। इनायत कीजिएगा। जी हेलो। जी मैं सुन रहा हूँ, बिस्मिल्लाह कीजिएगा। जी
اس سے پہلے کہ میں آپ کو منقبت سناؤں، 4 مصروں سے میں آغاز کروں گا کہ کرب و بلا دکھوں کے مصیبت کے نام ہیں، واہ کرب و بلا دکھوں کے مصیبت کے نام ہیں، سبحان اللہ، تکلیف سے نجات بشر کا مزاج ہے، بچنا ہے مشکلوں سے تو چل کر بلا چلیں، واہ کیوں بس کربلا ہی کرب و بلا کا علاج ہے۔ واہ 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 واہ، بسم اللہ، محبت پیش خدمت ہے۔ عنایت، ہے جب کوئی سرے منبر کربلا سنا دے گا، جب کوئی سرے منبر کربلا سنا دے گا، ہر ایک کا چہرہ نسل کا بتا دے گا۔ اللہ اکبر۔ شعر پیش بسم اللہ، کہ تحفے میں خدا چاہو انبیاء سے دل نہ ہو، تحفے میں خدا چاہو انبیاء سے دل نہ ہو، جلوس میں چل تازیہ ملا دے گا، جلوس میں چل تازیہ ملا دے گا، کہ جو عذاب ہے اور بلا کے منکر ہے، جو عذاب کے منکر ہے اور بلا منکر ہے، منتقم کو آنے دو سب کے سر اڑا دے گا، منتقم کو آنے دو سب کے سر اڑا دے گا۔ واہ ماشاء اللہ، کلام شعر ہے اس کا، بسم کا اللہ، آخری شعر کہ جب بلا چمک آئی اس کو بغض حیدر کی، ارے جب وجہ سمجھ آئی جس کو بغض حیدر کی، اپنی ماں کو وہ بندہ دل سے بدوا دے گا، جب کوئی سرے منبر بلا سنا دے گا، ایک کا چہرہ نسل بتا دے گا۔ محمد
آپ کے پاس 4 منٹ ہیں، اگر کچھ پڑھنا چاہیں بسم اللہ کیجیے۔ جی بسم اللہ۔ آپ کے پاس 4 منٹ ہیں، اگر کچھ عنایت کرنا چاہیں تو۔ جی آپ کے پاس 4 منٹ ہیں، اگر کچھ عنایت کرنا چاہیں تو بسم اللہ کیجیے گا۔ جی میں ایک سلسلہ ہے رمضان علیہ السلام کا، وہ میں انشاءاللہ آپ کو سنانا چاہوں گا اور سب سننے والوں کو۔ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ باجل فرجو۔ اے خرد یہ چرخے کو ہم ایک رنگ بدلنے والا ہے، اے خرد یہ چرخے ایک رنگ بدلنے والا ہے، کہتے ہیں رات کے مغرب سے ایک چاند نکلنے والا ہے، جو حق کی ضیاء پھیلائے گا اور ہر پہ جو چھا جائے گا، اسلام کا جذبہ از سر کو ہر دل میں مچلنے والا ہے، اللہ سورۃ شیر فرمائیے گا کہ بات کا چور ہوا، ظاہر توحید کا نور ہوا، ظلمات کا دور ہوا، ظاہر توحید کا نور ہوا، تو نام سے جلنے والا ہے، اور مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں۔ بہت شکریہ آپ نے شرکت فرمائی۔ وقت تو ویسے ہی قلیل ہے ذکر اہل بیت علیہم السلام کے لیے، لیکن پروگرام کا ٹائم محدود ہونے کے سبب سے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ کے ساتھ ساتھ ہیں، جب جب موقع ملا مولا کا ذکر کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا۔ یہ تھے ہمارے ساتھ منقبت نہا خان ذاکر اہل بیت علیہم السلام، زوار قاری منہال قمبر مشہدی صاحب، فیصل آباد پاکستان سے۔ خداوند متعالی آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں، ذکر اہل بیت علیہم السلام آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے، اور یہ ذکر آپ کے لیے دنیا و آخرت میں عزت کا سبب ہو۔ جس طریقے سے آج آپ نے شرکت فرمائی لائیو پروگرام میں، دعا گو ہوں جلد کربلائے مولا میں آ کر بارگاہ اہل بیت علیہم السلام میں ذکر اہل بیت علیہم السلام پیش کرنے کا شرف نصیب ہو۔ مولا آپ کو عزت عطا فرمائیں، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں۔
اور دوستان جو شرکت فرماتے ہیں ان سے چند استدعا رہتی ہے میری، ایک یہ کہ ایسی جگہ پر رہا کریں جہاں پر نیٹ ورک اچھی کیفیت کے اندر ہو، اور دوسرا کوشش کیا کیجئے کہ سیٹ اپ کو پہلے سے ہی انشاءاللہ بنا لیا کیجئے، اور اسکائپ میں جو شرکت کرنا چاہتے ہیں دوستان ان سب سے یہی التماس ہے، استدعا ہے اور التجا ہے کہ ذرا اسکائپ کو پہلے بنا لیا کیجئے تاکہ آپ کو سیٹ اپ سمجھانے کرنے اور اس کو خود پر رکھنے میں آسانی ہو جائے۔ اس طریقے سے آپ کا جو آپ وقت نکالتے ہیں، گو کہ اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر یہ آپ کا وقت امر ہے، لیکن یہ میڈیا کے ایک ماحول میں، میڈیا کی دنیا کے اندر بھی آپ کی یہ یادگار یقیناً یہ لمحے محفوظ رہیں اور بھی سنتے رہیں، اور یہ آپ کا کیا ہوا ذکر تاکہ جب بھی کوئی سنے تو اس کو ایک نئی تازگی اور نئی کیفیت کا احساس ہو، اس کے لیے آپ کوشش کیا کیجیے ذرا۔ انشاءاللہ ہم نوائی آپ کرتے ہیں، آپ کا یہی پروگرام ہے، آپ ہی سے اسٹیبل کرتے ہیں، اور یقیناً یہ آپ ہی اس کی رونق ہیں۔ اگر آپ نہ ہوں تو پروگرام کے اندر ذاکرین نہیں ہو سکتے۔ ذاکرین اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرنے کے سبب سے ذاکر ہیں، اور اللہ تعالیٰ ذاکرین کو پسند کرتا ہے کیونکہ وہ اس کے محبوبوں کا ذکر کرتے ہیں۔ محبوب کا ذکر کرے، محبوب کی فکر کرے، محبوب کا خیال کوئی بھی رکھے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عزت عطا فرماتا ہے۔ لکھنے والے، پڑھنے والے، سننے والے سب محترم ہیں یہاں پر، کیونکہ محترم مقام ہے، محترم بارگاہ ہے، اور محترم ذوات مقدسہ کا ذکر ہے ہی وہ جو عزتیں دیا کرتے ہیں، عزتیں بانٹتے ہیں۔ دنیا کے اندر بھی عزت دیں گے، آخرت میں بھی عزت دیں گے۔ ان کا قرب ہمارے لیے عزت ہے، ان کی فکر ہمارے لیے عزت ہے، ان کا ذکر ہمارے لیے عزت ہے۔ جب جہاں جس نے اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کیا، اہل بیت علیہ السلام کا ترانہ پڑھا، اہل بیت علیہ السلام کا قصہ پڑھا، اہل بیت علیہ السلام کا قصیدہ پڑھا، اہل بیت علیہ السلام نے اسے عزت دی ہے۔ اس دنیا کے اندر دیکھیے جو بھی ذکر کرنے والا ہوتا ہے، لوگ اسے سلام کرنے کو پسند کرتے ہیں، اس سے دوستی کرنا پسند کرتے ہیں۔ خاندان کے اندر کوئی بہت بڑا خطیب، ذاکر، عالم، شاعر ہو تو لوگ فخر سے بتاتے ہیں وہ ہمارے عزیز ہیں، وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، وہ ہمارے پیارے ہیں، وہ ہمارے دوست ہیں، وہ ہمارے ہمسائے ہیں، وہ ہمارے ہی شہر کے ہیں۔ یہ عزت ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شاعر اہل بیت علیہ السلام کاشف کربلائی صاحب، مہوا، گجرات، انڈیا سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام یا علی مدد۔ کربلا میں اللہ کی پاک سرزمین پر آپ کی آواز گونج رہی ہے، چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے ہماری مجلس کو منور تر فرمائیے گا، بسم اللہ کیجئے گا۔ السلام علیکم تمام مومنین، اور خاص کر کے میں شکر گزار ہوں علامہ سید جواد الحسن کربلائی صاحب کا کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں مدح اہل بیت کر سکوں، اور میں ان کی ٹیم کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں۔ پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے اور ہم سب کو بھی انشاءاللہ مولا کے صدقے میں سلامت رکھیں۔ آئیے میں اپنا زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے کچھ مصروں سے اپنی اس نورانی محفل کی ابتدا کرتا ہوں، بطور خاص دیکھیے گا عنایت ہو کہ وہ جس کو بے پناہ مدینہ پسند ہے، جناب سکینہ کی بارگاہ میں، کہ وہ جس کو بے پناہ مدینہ پسند ہے، عباس کو اسی کا قصیدہ پسند ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ وہ جس کو بے پناہ مدینہ پسند ہے، عباس کو اسی کا قصیدہ پسند ہے۔ عباس کا علم ہے رسولوں کی آرزو، عباس کا علم ہے رسولوں کی آرزو، لیکن علم کو مشق سکینہ پسند ہے، لیکن علم سکینہ پسند۔ سلامت رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، پروردگار آپ کو سلامت رکھے کہ لیکن علم کو مشق سکینہ پسند ہے۔ اور چار مصرے بطور خاص دیکھیے گا، سید جواد الحسن کربلائی صاحب بطور خاص دیکھیے گا۔ بسم اللہ۔ کہ ان کو غرض نہیں ہے امیر و غریب سے، ان کو ہی ہے امیر و غریب سے، مجلس کسی کے گھر سے آتی ہے فاطمہ، مجلس کسی آتی ہے فاطمہ۔ ارے کس درجہ خوش نصیب ہے، اشک غم حسین گرتے ہیں آنکھ سے تو اٹھاتی ہے فاطمہ، گرتے ہیں آنکھ سے تو
فاطمہ، درجہ خوش نصیب ہے اشک غم حسین، گرتے ہیں آنکھ سے تو اٹھاتی ہے فاطمہ۔ آئیے اور کچھ مصرے خاص دیکھیے گا کربلا کے حوالے سے۔ مولا ہم سب کو کربلا بلائیں، آمین یا رب العالمین۔ مولا ہم سب کو سلامت رکھے، آمین یا رب العالمین۔ بطور خاص دیکھیے گا کہ کیا نمازوں کا مزہ خاک شفا کو چھوڑ کر، کیا نمازوں کا مزہ خاک شفا کو چھوڑ کر مل نہیں سکتا ہے کعبہ کربلا کو چھوڑ کر، مل نہیں سکتا ہے کعبہ کربلا کو چھوڑ کر۔ ارے لوگ اصلی جانشین مصطفیٰ کو چھوڑ کر مشکلوں میں گھر گئے، مشکل کشا کو چھوڑ کر مشکلوں میں گھر گئے کشا کو چھوڑ کر۔ اور یہ مثل پسند خاطر ہو تو انشاءاللہ دعا کی شکل میں داد کا تعلیم ہو، اور میری والدہ کے لیے دعا کر دینا کہ امام حسین جلد سے جلد انہیں اپنے روزے پہ بلائیں، آمین یا رب العالمین۔ کہ دولت تطہیر لوٹانی پڑے گی اے عزیز، دولت تطہیر لوٹانی پڑے گی اے عزیز، ثانیہ زہرا نہ جائیں گی ردا کو چھوڑ کر، ثانیہ زہرا نہ جائیں گی ردا کو چھوڑ کر۔ کہ جب تلک رخصت نہ ہو ایک ایک عزادار حسین، جب تلک رخصت نہ ہو ایک ایک عزادار حسین، فاطمہ جاتی نہیں فرش عزا کو چھوڑ کر، فاطمہ جاتی نہیں عزا کو چھوڑ کر۔ اور یہ مجھے بطور خاص دیکھے گا کہ چھوڑ کر جنت وہ آدم تھے جو زندہ رہ گئے، چھوڑ کر جنت وہ آدم تھے جو زندہ رہ گئے۔ ہم نہیں جی سکتے اپنی کربلا کو چھوڑ کر، ہم نہیں جی سکتے اپنی کربلا کو چھوڑ کر جنت وہ آدم تھے جو زندہ رہ گئے، ہم نہیں جی سکتے اپنی کربلا کو چھوڑ کر۔ اور آئیے چار مصرے سرکار رب وفا غازی ابو الفضل عباس کے حوالے سے بطور خاص دیکھیے گا کہ چلو میں اٹھایا، مولا کی وصیت کی آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، کہ چلو میں اٹھایا اور دیکھا پھر واپس پھینکا چھوڑ دیا، چلو میں اٹھایا اور دیکھا پھر واپس پھینکا چھوڑ دیا۔ ایک پیاسے کی خودداری نے پانی کو پیاسا چھوڑ دیا، ایک پیاسے کی خودداری نے پانی کو پیاسا چھوڑ دیا۔ اس نے یہ وصیت سوچ کے کی خیمے میں نہ لے جائے لاشا، اس نے یہ وصیت سوچ کے کی خیمے میں نہ لے جائے لاشا۔ ایک پل کو کوئی کہہ نہ سکے عباس نے دریا چھوڑ دیا، ایک پل کو کوئی کہہ نہ سکے عباس نے دریا چھوڑ دیا، ایک پل کو کوئی کہہ نہ سکے عباس نے دریا چھوڑ دیا۔ بہت شکر گزار ہوں، سلامت رہے سید علامہ سید جواد الحسن کربلائی صاحب، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آئیے میں کچھ مصرے شہزادی جناب زینب کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ بسم اللہ عنایت کیجیے گا۔ ہاں بطور خاص دیکھیے گا، کیونکہ دیکھیے شہزادی کا نام باقی ہے، نسل باقی نہیں، لیکن آج شہزادی کا نام باقی ہے۔ میں دلیل دیتا ہوں کیوں باقی ہے، دلیل دیکھیے گا۔ شیر خدا کے لہجے میں شیرانہ خطبہ زینب کا، شیر خدا کے لہجے میں شیرانہ خطبہ زینب کا، دو دھاری تلوار ہو جیسے ایک ایک حملہ زینب کا۔ ارے ماں زہرا نانا ہے پیغمبر، آپ علی دو بھائی امام، ماں زہرا نانا ہے پیغمبر، باپ علی دو بھائی امام۔ رشتوں کے دیکھو کیا ہے رتبہ زینب کا، رشتوں کے دیکھو کیا ہے رتبہ زینب کا، کہ ایک برادر ان کا بالکل شیر خدا کی صورت ہے اور پیغمبر کی صورت ہے، ایک بھتیجا زینب کا اور پیغمبر کی صورت ہے ایک بھتیجا زینب کا، کہ تخت خلافت اس نے ہلایا، کس نے ہلایا؟ تخت یزید، تخت خلافت نے ہلایا، اس نے ہلایا دربار یزید۔ کتنا ملتا جلتا ہے زہرا سے خطبہ زینب کا، کتنا ملتا جلتا ہے زہرا سے خطبہ زینب کا۔ جناب زینب کی نسل باقی نہیں ہے لیکن نام زندہ ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل دیکھیے کہ اکبر کو پالا تھا، اس کا رب نے یہ اعلان دیا، اکبر کو پالا تھا، اس کا رب نے یہ اعلان دیا۔ ارے باقی نسل نہیں ہے پھر بھی نام ہے زندہ زینب کا، باقی نسل نہیں ہے پھر بھی نام ہے زندہ زینب کا، باقی نسل نہیں ہے پھر بھی نام ہے زندہ زینب کا۔ اکبر کو پالا تھا، اس کا رب نے یہ انعام دیا،
باقی نسل نہیں ہے پھر بھی نام ہے زندہ زینب کا. جناب زینب آپ کو سب کو سلامت رکھیں، خوش رہیں، آباد رہیں. آئیے 4 مصرے جناب علی اکبر علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں بطور خاص. دیکھیے گا بسم اللہ. کہ جس کی کوئی مثال نہیں وہ مثال ہے، جس کی کوئی مثال نہیں وہ مثال ہے. لیلا کے لگتے دل میں نبی کا جمال ہے، لیلا کے لگتے دل میں نبی کا جمال ہے. ارے کرب و بلا تو ہو گئی 1400 سال کی، کرب و بلا تو ہو گئی 1400 سال کی. اکبر کی عمر آج بھی 18 سال ہے، اکبر کی عمر آج بھی 18 سال ہے. کرب و بلا تو ہو گئی 1400 سال کی، اکبر کی عمر آج بھی 18 سال ہے. اور وہ بے مثال ہے جس کی کوئی مثال نہیں، وہ بے مثال ہے جس کی کوئی مثال نہیں. کٹے ہاتھ مگر حوصلے نڈھال نہیں. ارے زمانے والوں علمدار ایسا ہوتا ہے، زمانے والوں علمدار ایسا ہوتا ہے. علم کی فکر ہاتھوں کا کچھ خیال نہیں، علم کی فکر ہاتھوں کا کچھ خیال نہیں. ابھی سے بھاگ اٹھی کیوں یزید کی فوجیں، ابھی تو چہرہ عباس سے جلال نہیں. ابھی ستم کو رلانے میں ہو گئے ماہر، ابھی تو عمر بھی اصغر کی 1 سال نہیں. ابھی ستم کو رلانے میں ہو گئے ماہر، ابھی تو عمر بھی اصغر کی 1 سال نہیں. ارے حسین والے لٹاتے ہیں جتنا ایک دن میں، کسی یزید کے دامن میں اتنا مال نہیں، کسی یزید کے دامن میں مال نہیں. حسین والے لٹاتے ہیں ایک دن میں، کسی یزید کے دامن میں اتنا مال نہیں. بہت شکریہ مولا، آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں. سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں. بہت پیاری ڈیوٹی دی آپ نے بارگاہ اہل بیت علیہ السلام میں. اہل بیت علیہ السلام آپ کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائیں، قلم میں مزید زور ہو جو اہل بیت علیہ السلام کی مودت اور معارف کو عام کر سکے. سدا آباد رہیں، آپ کی نسلوں میں ذکر اہل بیت علیہ السلام جاری و ساری رہے. مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں. یہ تھے ہمارے ساتھ شاعر اہل بیت علیہ السلام کاشف کربلائی صاحب، مہوا گجرات انڈیا سے. خدا وند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں. سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں. یہ ہماری ڈیوٹی اہل بیت علیہ السلام یقیناً اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہیں، اسی لیے توفیق عطا فرماتے ہیں. وہ اخلاص دیکھتے ہیں، نیت دیکھتے ہیں. نیتیں خالص ہوں عزتیں ہوتی ہیں، اخلاص ہو قبولیت ہوتی ہے. اہل بیت علیہ السلام اخلاص چاہتے ہیں ہم سے، انہیں ہم سے کچھ نہیں چاہیے، اخلاص چاہیے. یہ ہمارے ٹوٹے پوٹے الفاظ ان کے سامنے کیا وقعت رکھتے ہیں. یہ ہماری بھرائی ہوئی آوازیں، لڑکھڑاتے ہوئے لہجے، پراکندہ سوچیں کیا معنی رکھتے ہیں. فقط ان کی ذات کے بارے میں، ان کی راہ کے بارے میں، ان کے مقام کے بارے میں، ان کی عظمت کے بارے میں، ان کی حقانیت کے بارے میں، ان کے جاہ و جلال کے بارے میں ذرہ برابر کہہ دیتے ہیں. زندگی میں کتنے جملے ادا کرتے ہیں، تھوڑے سے جملے ان کے لیے کہہ دیتے ہیں، وہ ہمیں ذاکر بنا دیتے ہیں، عزتیں عطا کرتے ہیں. دعا گو ہیں کہ یہ عزتیں ہمیں حجت خدا کی معرف، حجت خدا کے ظہور اور حجت خدا کے مددگاروں میں شامل ہونے والے اثرات عطا فرمائیں. اور آپ سب کو بھی خداوند متعال اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں کربلائے معلیٰ میں پہنچ کر ذریعہ امام حسین علیہ السلام پکڑ کر دعا کی توفیق عطا فرمائے اور کہیں اللہم عجل ولیک الفرج.